لاہور کی فضا میں بہار، ہر چھت پر جشن، بسنت فیسٹیول کا دھوم دار آغاز۔ لاہور ایک بار پھر بسنت کے جادو میں ڈوب گیا۔ لاہور ٹھیک 12 بجتے ہی 3 روزہ بسنت فیسٹیول کا باقاعدہ آغاز ہوا اور شہر کے آسمان پر ستاروں کی جگہ رنگ برنگی پتنگوں نے ڈیرے ڈال لیے۔ پنجاب کے وزیر اطلاعات عصمت بخاری نے دہلی گیٹ کی چھت پر پتنگ اڑا کر جشن بسنت کا افتتاح کیا، جس کے ساتھ ہی چھتوں پر کہکے، ڈھول کی ٹھاپ اور بوکاٹا کے نعرے گونجنے لگے۔ لاہور کی فضا خوشی اور رنگوں سے بھر گئی۔ نوجوان چھتوں سے پتنگیں اڑاتے رہے، جبکہ اڑتی اور کٹتی پتنگوں کو دیکھنے کے لیے منچلے سڑکوں پر نکل آئے۔ بسنت کی رونق میں خواتین بھی کسی سے پیچھے نہ رہیں۔ ہاتھوں پر مہندی، رنگین ملبوسات اور ذائقے دار پکوانوں کے ساتھ بہار کا شاندار استقبال کیا گیا۔ کئی خواتین خود بھی پتنگ تھامے چھتوں پر موجود نظر آئیں۔ شہر کی گلیاں اور سڑکیں پتنگوں سے سجی دکھائی دیں، جبکہ مہنگائی کے باوجود پتنگ اور ڈور کی مانگ عروج پر رہی اور کئی علاقوں میں نایاب ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بسنت انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے لبرٹی چوک کا دورہ کیا، شہریوں سے ملاقات کی اور موٹر سائیکل سواروں کو حفاظتی روٹ لگانے کی ہدایت کی۔ شہریوں نے بسنت کی بحالی پر وزیر اعلیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے حکومتی اقدامات کو سراہا۔ عمران خان اور بشریٰ بی بی کی 9 مئی سمیت دیگر مقدمات میں ضمانتوں میں توسیع۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں بانی پی ٹی آئی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کے خلاف 9 مئی اور دیگر 5 مقدمات میں دائر عبوری ضمانتوں کی درخواست پر سماعت ایڈیشنل سیشن جج افضل مکی نے کی، جس میں عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کی عبوری ضمانتوں میں 17 فروری تک توسیع کر دی۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کی جانب سے ایڈوکیٹ انصر کیانی اور شمسہ کیانی پیش ہوئے۔ دوران سماعت عدالت نے آئندہ سماعت پر بانی پی ٹی آئی کو بذریعہ ویڈیو لنک پیش کرنے کی ہدایت جاری کی۔ سماعت کے دوران بانی پی ٹی آئی کی عدم دستیابی کے باعث عبوری ضمانت کی درخواست پر دلائل نہ ہو سکے۔ عدالت کو آگاہ کیا گیا کہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف 9 مئی اقدام قتل، جعلی رسیدوں سمیت دیگر مقدمات درج ہیں، جبکہ بشریٰ بی بی کے خلاف مبینہ طور پر جعلی رسیدیں جمع کروانے پر مقدمہ درج ہے۔ یہ سال تبدیلی کا سال ہے، کراچی والے جلد اثرات محسوس کریں گے۔ میئر کراچی مرتضیٰ وہاب نے کہا کہ یہ سال شہر کے لیے تبدیلی کا سال ہے۔ مرتضیٰ وہاب نے رات گئے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا، جس دوران انہوں نے سڑکوں کی بحالی کے کام کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر مرتضیٰ وہاب نے کہا کہ ترقیاتی کام مقررہ وقت میں مکمل کیے جائیں گے۔ انفراسٹرکچر کے ساتھ ساتھ کراچی شہر کے شاہراہوں کو خوبصورت بنایا جائے گا۔ میئر کراچی کا کہنا تھا کہ شہریوں کو اب واضح تبدیلی نظر آنی چاہیے۔ یہ سال تبدیلی کا سال ہے، کراچی والے جلد اثرات محسوس کریں گے۔ عالمی برادری مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی کا نوٹس لے۔ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے مؤثر اور بھرپور خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں کا نوٹس لے اور کشمیری عوام کو انصاف اور آزادی دلانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ مستقل مندوب نے مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو عالمی برادری کے سامنے بے نقاب کرتے ہوئے کہا کہ آج یوم یکجہتی کشمیر اور کشمیری عوام طویل عرصے سے شدید مشکلات، جبر اور ناانصافی کا سامنا کر رہے ہیں۔ پاکستانی مندوب نے زور دیا کہ مقبوضہ علاقوں میں اقوام متحدہ کی قراردادوں اور بین الاقوامی انسانی حقوق کے اصولوں کا احترام کیا جانا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ کشمیری عوام کو ان کا تسلیم شدہ حق خود ارادیت دیا جائے، جس کے بغیر خطے میں پائیدار امن ممکن نہیں۔ T20 ورلڈ کپ پاکستان کا بھارت کے خلاف بائیکاٹ، سری لنکا کی فیصلے پر نظرثانی کی درخواست۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق سری لنکا کرکٹ نے پاکستان کرکٹ بورڈ PCB سے باضابطہ طور پر درخواست کی ہے کہ وہ T20 ورلڈ کپ 2026 میں بھارت کے خلاف میچ کے بائیکاٹ کے فیصلے پر نظرثانی کریں۔ رپورٹ کے مطابق سری لنکا کرکٹ نے PCB کو خط لکھ کر آگاہ کیا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ہائی پروفائل میچ منسوخ ہونے کی صورت میں سری لنکا کو بھاری مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سری لنکن بورڈ کا کہنا ہے کہ یہ میچ نہ صرف تجارتی لحاظ سے انتہائی اہم ہے، بلکہ اس سے سیاحت کی مد میں متوقع آمدن بھی جڑی ہوئی ہے۔ سری لنکن کرکٹ نے PCB پر زور دیا کہ دونوں بورڈز کے درینہ تعلقات، غیر معمولی حالات اور کرکٹ کے وسیع تر مفادات کو مد نظر رکھا جائے۔ یہ پیش رفت حکومت پاکستان کے اس فیصلے کے بعد سامنے آئی ہے، جس کے تحت قومی ٹیم کو بھارت کے خلاف کھیلنے سے روک دیا گیا ہے۔